وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک مجموعی طور پہ 12 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی سگی دادی تھی۔ گویا اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوتی لگی، اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کے پوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے چوتھی پیڑھی کے اوپر جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نسب اور سلسلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم مدین اور اصحاب الایکہ، 2 بستیوں کی طرف، مدین اور ایکا، 2 بستیوں کی طرف انہیں نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ رشتے میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، اور انہی کی وہ 2 بیٹیاں جو پانی کے گھاٹ کے پاس منتظر تھیں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، اور انتظار کر رہی تھیں کہ لوگ ہٹیں گے تو آخر میں ان کی باری آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہوئے تھے، ان سے وجہ پوچھی، تم اتنی دیر سے کیوں بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے وجہ بیان کی۔ یہ آگے بڑھے اور انہوں نے پانی پلایا، اور یہی پانی کا پلانا اللہ کے ہاں ایک مقدر تھا رشتے کے جوڑنے کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ جب 10 سال کے معاہدے کی تکمیل کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف آنا چاہ رہے تھے، تو ان کی بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور نواسیاں جو تھے یہ ساتھ ہوئے، اور ان کے ساتھ انہوں نے کچھ مویشی، جس میں خاص طور پہ بکریاں اور کچھ بکرے موجود تھے، وہ بھی انہوں نے رخت سفر کے طور پہ ساتھ دے دیے۔ فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، یہ بکریاں، ان میں سے کچھ تعداد بتلائی کہ وہ سفید بچوں کو جنم دے گی، اور کچھ تعداد بتلائی کہ وہ سیاہ بچوں کو جنم دے گی۔ تو بالکل بعد میں ایسا ہی ہوا کہ کچھ بکریوں نے بچے سفید دیے اور کچھ بکریوں نے بچے سیاہ دیے۔ شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف صفات کے حامل تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی صفت ان کے اندر خطیب
ہونے کی تھی۔ ان کو صف انبیاء میں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء میں ایک اچھے فصیح و بلیغ خطیب کی حیثیت سے یہ پہچانے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو مسجد اقصیٰ میں جن انبیاء نے کھڑے ہو کر کے گفتگو کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کیا تھا، ان میں سے ایک حضرت شعیب علیہ السلام بھی تھے، اور ان کی فصاحت اور بلاغت تمام انبیاء پر آشکار ہوئی، اور تمام علماء کے ہاں یہ خطیب الانبیاء کہلاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ، یہ دو بستیاں ہیں، مدین اور ایکہ قریب قریب ہیں، اور دونوں بستیوں کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت کے بعد اس قوم میں جو عام طور پہ قوموں کا ایک رویہ ہوتا ہے، وہی رویہ اس قوم میں بھی پایا گیا کہ آپ کی مخالفت کرنا، آپ کی دعوت کو مذاق میں ٹال دینا، آپ کی باتوں کو مذاق میں ٹال دینا، آپ کا استہزاء کرنا، آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنا، آپ پر تنقید کرنا، آپ کے عمل پر تنقید کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ شعیب علیہ السلام کی اس دونوں بستیوں کی قوم، مجموعی قوم ہم کہیں گے، دونوں بستیوں میں جو مجموعی قوم ہے، اس قوم کے اندر ایک تو شرک تھا جو کہ عمومی طور پہ اقوام میں پایا جاتا تھا، دوسرا معاشرتی جو برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ تھی ناپ تول میں کمی کرنا، ماپنے میں بھی اور ناپنے میں بھی، دونوں میں کمی کرنا اور لیتے وقت پیشی کرنا۔ یہ کمی بیشی جس کو قرآن مجید نے تطفیف کے نام سے یاد کیا ہے، ویل للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ یہ کمی مال تجارت میں بھی تھی، دیگر معاملات میں بھی تھی، آج بھی یہ کمی امت محمدیہ میں پائی جاتی ہے۔ بہرحال شعیب علیہ السلام قوم کو سمجھاتے، وہ نہ سمجھتے، حتیٰ کہ انہوں نے انتہائی زیادہ جب ان کے اصرار اور ان کی دعوت کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو باز آنے والے نہیں، تو انہوں نے کچھ جملے کسنے شروع کر دیے۔ مثلا ایک جملہ انہوں نے بڑا عجیب کہا، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، ان نترک ما نفعل آباؤنا، کہ اے شعیب آپ کی یہ جو نماز ہے، اصلاتک تأمرک، یہ آپ کی جو نماز ہے، کیا یہ نماز اس بات کا آپ کو حکم کرتی ہے کہ آپ ہمارے معاشی معاملات میں اور تجارتی معاملات میں مداخلت کریں؟ ہمیں یہ جو لین دین کے معاملات ہیں اپنی مرضی سے کرنے دیجیے، یہ آپ کیا مطلب ایک نیا سلسلہ لے آئے؟ گویا بالکل وہی بات جو آج کے دور میں لوگ علماء کو کہتے ہیں کہ جی مولویوں کا کام ہے نماز بتانا، روزے بتانا، زکوٰۃ بتانا، ذکر اذکار کی تسبیحات کی بات کرنا، اور جو ہے وہ جنت اور جہنم کی باتیں کرنا، قبر مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کرنا۔ یہ کیا ہے دنیاوی معاملات میں کہ جی یہ سود ہے، یہ رشوت ہے، یہ حرام خوری ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اس مولویوں کو اس سے کیا سروکار؟ لوگ نماز پڑھیں، نماز عبادت ہے، باقی جو معاشی معاملات ہیں وہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ جی بازار میں ہم سچ بول کر کے کاروبار نہیں کر سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے، ہم سچ بتا کر کے بزنس نہیں کر سکتے، اس لیے علماء کو تو پتہ کوئی نہیں ہے، مولوی تو جانتے کچھ نہیں ہے، یہ تو مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ کچھ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کی بات شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب، یہ عجیب بات ہے کہ آپ کی نمازیں اب ہمارے معاملات میں بھی دخل انداز ہوں گی، اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ما نفقہو، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ما تقول، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ بھائی اگر یہ معاملات نہ کریں نا، آپ تو علم کمی پیشی نہ کریں، لوگوں کے ساتھ کمی پیشی نہ کریں، وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اگر نہ کریں تو ہم کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، اوڑھیں گے کیا، بچھوئیں گے کیا؟ اس لیے آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کیجیے اور آپ اپنا کام کیجیے۔ ہاں آپ اگر ہمارے قوم کے آدمی نہ ہوتے، اب دھمکی دیکھیں، آپ ہماری قوم کے آدمی نہ ہوتے
تو ہم آپ پر پتھر برساتے ہیں، نعوذ باللہ۔ شعیب علیہ السلام نے اس ساری گفتگو کے نتیجے میں دو باتیں کہی۔ فرمایا لوگو، میرا مقصد قطعاً تمہیں نصیحت کرنے سے یہ نہیں ہے کہ تم ان معاملات کو چھوڑ دو تو میں کرنا شروع ہو جاؤں۔ یعنی اگر تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ میں کوئی بزنس امپائر کھڑا کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے تمہیں روک رہا ہوں اور خود اس میں دخل اندازی کرنا چاہتا ہوں، پھر تو تمہارا سوال اور اعتراض بجا ہے۔ لیکن جب میرا ایسا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر میری بات کو اصلاح کے طور پہ سمجھو نا۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، میں قطعاً تمہارے اوپر کوئی جبر اور ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ باقی رہا مسئلہ مخالفت کا اور نافرمانی کا، تو سنو، تم پہلے نہیں ہو کہ جو نافرمانی اور مخالفت کر رہے ہو۔ تم سے پہلے قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم فلاں، ہاں جی، کئی قومیں نافرمانیاں کر چکی ہیں، اور جنہوں نے نافرمانیاں کی وہ تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ میں تو تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں کہ بعض آ جاؤ، ورنہ نہیں تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اگلی بات، حضرت شعیب علیہ السلام نے جو آخری بات ان سے کہی وہ یہ کہی کہ تم جو کہتے ہو کہ اگر ہماری قوم کے آدمی نہ ہوتے، ہمارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تمہیں پتھر برسا دیتے۔ مجھے افسوس ہوا تمہارے اس جملے پر۔ تمہیں میرا تو خیال ہے، میرا تو خیال ہے، لیکن رب کا خیال نہیں۔ اللہ، بڑی بات کی۔ میرا خیال ہے، رب کا خیال نہیں۔ میرے بھائی ہونے کا لحاظ کر رہے ہو، پتھر نہیں مار رہے، لیکن اللہ کی ربوبیت کا انکار کر رہے ہو اور اس کا خیال نہیں کر رہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں تو تمہارے ساتھ کہوں، تمہاری برادری کہوں، تمہاری قوم کہوں، میرا لحاظ ہے، جس نے پیدا کیا اس کا لحاظ نہیں۔ کوئی بات نہیں، ان قریب وہ وقت آ جائے گا کہ جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے کیا، اور عجیب و غریب قسم کا عذاب اللہ نے ان پر مسلط کیا۔ آسمان سے اتنی تپش اور حرارت اور لو چلائی کہ یہ لوگ کھلی فضا کو چھوڑ کر کے گھروں کے اندر چلے گئے، لیکن گھروں کے اندر بھی دم گھٹنے لگا تھا، پشیمان تھے، پریشان تھے۔ اب وہ سبب پہ غور نہیں کر رہے، جیسا کہ آج ہم بھی نہیں کر رہے، سبب پہ غور نہیں کر رہے کہ کس وجہ سے یہ آ رہا ہے۔ بس کسی طرح بارش کی ڈیمانڈ ہے، بارش ہو جائے، کچھ آسانی ہو جائے، ہوائیں چلنا شروع ہو جائے۔ پھر ایسا ہوا، اللہ نے جب خوب انہیں جھنجھوڑا نا، خوب لو اور تپش اور حرارت کی وجہ سے اور دم گھٹنے کی وجہ سے انتہائی پریشان ہوئے، تو پتہ چلا کہ دروازوں کے باہر سے ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی دھیمی دھیمی ہوا چلنا شروع ہو گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی۔ فوراً انہوں نے کھڑکیاں کھولی، دروازے کھولے اور باہر کا رخ دیکھا تو اوپر آسمان میں ایک بدلی ہے، اور اس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے موسلا دھار بارش آنے والی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ باہر نکلے اور سارے اس بادل کے نیچے آ کے جمع ہو گئے۔ خلاق عالم نے اس بادل میں سے آگ برسائی، اور زمین کے اندر تھر تھراہٹ پیدا کر دی، زلزلہ پیدا کر دیا۔ اوپر سے آگ برسی، نیچے سے زلزلہ۔ فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، ان کو ایسے ملیا میٹ کر دیا گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ دیکھیے جی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تین باتیں ہیں جی، غور کیجیے گا۔ فرمایا، اور اے میری قوم کے لوگوں، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں کو قبضہ نہ کیا۔ تیسری بات، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں خرابی نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ فساد فی الارض صرف قتل و قتال نہیں ہے، صرف قتل و قتال ہی فساد فی الارض
یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر جھوٹ کو فروغ دینا، دھوکہ دہی کو فروغ دینا، لوگوں کے مال پہ قبضہ کرنا، لوگوں کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، یہ ساری وہ خرابیاں ہیں کہ جو خرابیاں فساد کی جڑ ہیں۔ دیکھیے، ایک فیملی ہے، مثال کے طور پر 4 بھائی ہیں، ان کی آگے اولادیں ہیں۔ یہ 4 بھائی ایک ایریے میں رہتے ہیں۔ ان میں سے 2 بھائی وہ ہیں کہ جو اپنے دوسرے 2 بھائیوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھی خاصی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جو جن کا حق مارا گیا ہے وہ بیچارے قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی تو بھائی کا خیال کر لیں گے، کمزور قوت والے اپنی جگہ پر، لیکن بھائی ہونے کی حیثیت ہے بھائی کا خیال کر لے گا۔ لیکن جو آگے اولاد ہے، کیا وہ بھی اس طرح کا خیال کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو اولاد ہوگی، وہ اولاد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر اپنے چچاؤں تاؤں سے جنہوں نے یہ زیادتی اور ظلم کیا ہے، ان سے کہیں نہ کہیں ٹکر لے گی، کہیں نہ کہیں مخالفت ہوگی، اور اس مخالفت کا انجام کیا ہوگا؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتشار، افتراق، جھگڑے، تھانے کچہری، ایک دوسرے پر مقدمات، اور پھر قتل و قتال تک کی نوبت۔ ان ساری چیزوں کا سبب کیا بنا؟ فساد فی الارض۔ اور فساد فی الارض کیسے ہوا؟ دوسروں کا حق چھیننا۔ مارکیٹ میں آ جائیے، مارکیٹ میں 10 دکاندار ہیں کپڑا بیچنے والے، مارکیٹ ہے 10 دکاندار ہیں، ان میں سے 6-7 دکاندار ایسے ہیں جو دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں، ہلکی چیز کو اعلیٰ کوالٹی بیان کر کے اور تھوڑے پیسے لے رہے ہیں، اور جن 3 کے پاس اعلیٰ کوالٹی ہے وہ بیچارے مجبور ہیں زیادہ قیمت لینے پر۔ اب گاہک جب دیکھتا ہے کہ یار ان کے پاس کوالٹی وہی ہے جس کوالٹی کا وہ نام لے رہے ہیں، دونوں کے پاس ایک نام کی کوالٹی، ایک کوالٹی کی چیز، اب دونوں میں سے یہ 3000 کا سوٹ دے رہا ہے اور وہ جو ہے وہ 1800 کا سوٹ دے رہا ہے، لوگ ظاہر کھینچے چلے جائیں گے اس کی طرف کہ جناب وہی چیز تو ان کے پاس بھی ہے۔ حالانکہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ایک ہی جنس کی بہت زیادہ اقسام ہوتی ہیں، لیکن خریدنے والے کو پتہ نہیں کہ کپڑے کی کوالٹی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس نے تو کوالٹی کا نام سنا، فرض کیجئے کسی کمپنی کا نام سنا کہ جناب گل احمد لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اب وہ گل احمد کا کپڑا یہ بھی بیچ رہا ہے وہ بھی بیچ رہا ہے، یہ کہتا ہے جناب 1800 کا اور وہ کہتا ہے جناب 3000 کا، کیونکہ وہ اصل بیچ رہا ہے، یہ نقل بیچ رہا ہے، یہ دھوکے سے کام لے رہا ہے، وہ اصل چیز بیچ رہا ہے، وہ بھی اپنا پرافٹ رکھے گا، یہ بھی اپنا پرافٹ رکھے گا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجتاً گاہک کی توجہ اس کی طرف ہوگی کیونکہ 1200 کی کمی۔ اب جب یہ حالات دیکھنے کے بعد وہ جو 3 آدمی ہوں گے، کیا ان کے دل پر چھریاں نہیں چلیں گی کہ ہم سچ بول کر کے پیچھے رہ گئے اور وہ جھوٹ بول کر کے آگے؟ پھر ایک دوسرے کے ساتھ حسد، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ، بغض، نفرت اور عداوت کی ایک فضا قائم ہوگی، اور یوں وہ مارکیٹ نہیں بلکہ کھاڑا بن جائے گا۔ ایسے ہی باقی معاملات میں بھی ہم دیکھ لیجئے۔ یاد رکھیے حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے اسی بات پر زور دیا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت کرتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، جو جائز منافع ہے وہ لو۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہارا نگہبان بنایا گیا اور میں جا کر چیزوں کو مطلب ان کا جائزہ لوں اور ان کے بارے میں بتاؤں کہ اتنا لو اتنا نہ لو، بھائی یہ تمہارا کام ہے، جائز منافع لو۔ گویا یاد رکھیے اسلام بھی ہمیں جائز منافع لینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ناجائز منافع خوری سے اسلام منع کرتا ہے۔ اب ناجائز منافع خوری کیا ہے؟ مارکیٹ کے ریٹ سے زیادہ ریٹ لینا ناجائز ہے۔ نمبر 2، ایسی چیز کو اپنے پاس دبا کر رکھنا کہ جس کا امکان موجود ہو کہ کل کلا کو اس کی قیمت بڑھے گی، یہ بھی ناجائز منافع خوری ہے، ذخیرہ اندوزی میں آتا ہے۔
نمبر 3، ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم چیز لیں ہلکی قیمت پر اور اس کو بیان کریں زیادہ قیمت پر. مثلا کہ جناب چیز لی ہے 100 روپے کی اور ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمیں 150 کی ملی ہے. اب جو 50 روپے ایکسٹرا لگا دیا اس کی وجہ سے یہ منافع ایکسٹرا لے رہا ہے، تو یہ منافع ناجائز منافع خوری ہے. یہ کیا ہے؟ ناجائز. تو ناجائز منافع خوری یہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے منافع لیجئے لیکن مناسب انداز سے، جس سے خریدار کی قوت پر بوجھ نہ پڑے. آپ دیکھیے کہ بہت ساری جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجبور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، اب وہاں پر پتہ ہے کہ یہی چیز ہے، اسی کو لوگوں نے خریدنا ہے. ٹرین اسٹیشن ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ ٹرین نے آگے رکنا ہے، ہم سے ہی خریدنا ہے، ہم سے باہر تو جا نہیں سکتے. تو وہ جو مرضی ریٹ لگا دیں، جیسا مرضی ریٹ لگا دیں، جو ریٹ وہ لگائیں گے خریدار کو خریدنا ہی ہے. ہر جگہ یہی حال ہے، ہر ادارے کے سامنے یہی پالیسی ہے، ہر سسٹم میں یہی چیز ہے. اب ایک ادارہ، ایک سکول اچھے نام اس کا نام بن گیا تو وہ اپنی مرضی سے بڑی بڑی فیس رکھ دیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہے، لوگ لازماً آئیں گے. یہ ہے ناجائز منافع خوری. یہ کیا ہے؟ ہاں، ناجائز منافع خوری. ناجائز منافع خوری صرف جھوٹ بول کر نہیں ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. لوگوں کی قوت خرید سے بڑھ کر ان پر بوجھ ڈالنا، جبکہ کم بھی ڈالا جا سکتا ہے لیکن زیادہ ڈالنا یہ بھی ناجائز منافع خوری ہے. پر یہ بہت ساری صورتیں. قالوا یا شعیب وصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحلیم الرشید. انہوں نے کہا کہ شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہم ان کو ترک کریں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ آپ کی نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو، سچے آدمی ہو. دیکھیں، ایک طرف سے خود اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ آپ سچے آدمی ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی بات مان بھی نہیں رہے. کیسی دوغلا پالیسی ہے. بالکل اگر اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف لے کر جائیں تو مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے نا بنیادی طور پر. تو مشرکین مکہ کا بھی یہی رویہ تھا کہ ایک طرف حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی بات کو مان بھی نہیں رہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ سچا ہم نے دیکھا نہیں، آپ انتہائی امین امانت دار ہیں، آپ کی آنکھ میں حیا ہے، آپ کی زبان میں نرم ہوئی ہے، آپ کی پیشانی میں سخاوت نظر آتی ہے، آپ کے وجود اطہر میں خوشبو نظر آتی ہے. ایک طرف تو آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی بات کو نہیں مان رہے. بالکل یہی انداز شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ہے. اسے کہتے ہیں دوہرا معیار. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو رب نے مجھے دیا ہے کیا اس کے برعکس میں کروں گا؟ بقول تمہارے میں حلیم الرشید ہوں، بقول تمہارے میں نرم دل ہوں، بقول تمہارے میں راست باز ہوں، تو پھر کیا میں سچائی کے خلاف چلوں گا؟ کیا میں اس نرم دلی کے خلاف چلوں گا؟ کیا میں تمہارے خلاف کوئی سخت دلی لے کر آیا ہوں؟ نہیں، میں اب بھی تمہیں جو سمجھا رہا ہوں یہ نرم دلی کا ہی تقاضا ہے کہ میں تمہاری اصلاح کی بات کر رہا ہوں. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. فرمایا اور میں نہیں چاہتا کہ میں جس امر سے تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگ جاؤں. تمہیں تو روکوں فساد فی الارض سے اور خود میں فساد فی الارض کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں روکوں ناپ تول میں کمی پیشی کرنے سے اور خود کو کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں منع کروں ظلم اور زیادتی سے، خود ظلم اور زیادتی کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. فرمایا میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے اصلاح چاہتا ہوں، میرا مقصد تو اصلاح. وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے توفیق کا ملنا بھی اللہ ہی کی طرف سے. علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع
کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. اللہ اکبر. فرمایا ہے میری قوم کے لوگوں میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر بھی واقع ہو جائے. وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. اور لوط کی قوم تم سے کچھ دور نہیں، یعنی ان کا زمانہ تم سے کچھ زیادہ. میں نے عرض کیا نا کہ یہ لوط علیہ السلام کی بیٹی کے پوتے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی بیٹی ان کی کیا ہے؟ دادی. تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ لوط علیہ السلام کا زمانہ تم سے کچھ دور نہیں گزرا. پتھر برسے ان پر، زمین سے اٹھا کر کے نیچے پٹک دیا ہے، نام و نشان تک مٹا دیا ہے. تو دیکھو بعد آ جاؤ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. بخشش مانگو اللہ سے اور اس کے آگے توبہ کرو. ان ربی رحیم ودود. بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. اور قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. انہوں نے کہا کہ اے شعیب تمہاری باتیں، تمہاری بہت ساری باتیں نہیں، تمہاری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وانا لنراك فينا ضعيفا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، یعنی افرادی قوت کے اعتبار سے آپ ہمارے درمیان کمزور بھی ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. اللہ اکبر. یہاں انہوں نے ایک دھمکی امیز انداز اختیار کیا. اگر آپ ہمارے بھائی نہ ہوتے تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے. پہلی بات کا جواب تو شعیب علیہ السلام نے نہیں دیا کہ میں کمزور ہوں نہیں ہوں، لیکن اگلی بات کا جواب ضرور دیں گے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. اور تم ہم پر غالب نہیں ہو، کمزور ہو. قال یا قوم اطیعوا علیکم من اللہ. فرمانے لگے کہ میری قوم کے لوگوں کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی کیا میرے بھائی ہونے کا دباؤ تم پر زیادہ ہے، اور وہ بھی اللہ سے؟ مقصد یہ کہ میرا رشتہ تمہیں اللہ کے تعلق سے زیادہ بڑا لگتا ہے. حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے. میں اس کی طرف بلا رہا ہوں، تم اس کی بات کی طرف نہیں آ رہے اور میرا خیال کر رہے ہو. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے. إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. میرا پروردگار تو تمہارے سبھی اعمال کا احاطہ کیے ہوئے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. بس اب انتہا ہو گئی تھی. تو شعیب علیہ السلام نے پھر ان کو وہی کہا جو پیچھے انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ اے برادران ملت، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنی جگہ پہ کام کیے جاتا ہوں. سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب. تو من قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ گروہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہیں رسوا کن عذاب بھی ملے گا، تم جھوٹے بھی ہو. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اور یہی بات قرآن پاک نے حضور علیہ السلام کے متعلق بھی کہی ہے. فرمایا محبوب آپ ان سے کہیے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. اور جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا، ایک چیخ آئی. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہی رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. گویا ان میں کبھی رہے ہی بسے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. فرمایا سن لو کہ مدین پر پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی، یعنی جیسے قوم سمود پر لعنت ہوئی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوئے، ایسے یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ